السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم وذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا إلى آخر الآية. ناظرین اور سامعین اکرام، مختلف فقوں میں ہم عقیدے کی بحثوں پر روشنی ڈال رہے تھے. اسی میں سے ایک بحث ہے میثاق کی. والمیثاق الذي اخذه الله تعالی من آدم وذریته حق، کہ آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت سے جو اللہ تعالیٰ نے میثاق یا معاہدات یا جو وعدہ لیا تھا وہ صحیح ہے، وہ حقیقی ہے، وہ سچا ہے. اس سلسلے میں ایک آیت ذکر کرتے ہیں مؤلف رحمہ اللہ، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، جو ابھی تلاوت کی گئی. اس کے بعد ایک حدیث نقل کرتے ہیں امام احمد رحمہ اللہ سے، ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، ان اللہ اخذ المیثاق من ظہر آدم، اللہ تعالیٰ نے میثاق یعنی وعدہ لیا آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے علیہ السلام بنعمان بیوم عرفہ، عرفہ کے دن، فاخرج من صلبہ کل ذریته، اللہ تعالیٰ نے ان کی پیٹھ سے جو ہے پوری ذریت کو نکالا، ذرأہا فنثرها بین یدیہ، اور ان کے سامنے پھیلا دیا. ثم کلمہم قبلا، پھر ان کے روبرو ہوا اور بات کیا. فقال الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا. اس کے بعد جو ہے آخری المبطلون تک پوری مکمل آیت ہے کہ ہم نے گواہی دی. یہ روایت جو ہے نسائی میں بھی ہے، حاکم میں بھی ہے، مستدرک حاکم میں، اور اسناد صحیح ہے، لیکن امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو نقل نہیں کیا ہے. اس میں اس میثاق میں اختلاف اہل سنت نے ہرگز نہیں کیا، بلکہ قدریہ اور باطل حضرات اور بدعتیوں نے کیا ہے. اور اسی طرح وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اس سے مراد جو ہے توحید کا اقرار ہے. جیسے زمین اور آسمان کے سلسلے میں کہا گیا، جب ان سے اقرار لیا تو اللہ نے تو کہا زمین اور آسمان نے قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ. تو ایک قول ہے، پہلا قول، جس میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے تمام ذریت نکالی گئی اور سب سے سوال کیا گیا. اس میں کچھ اشکالات ہیں، مکمل 10 اشکالات بیان کیے ہیں. سب سے پہلا جو ہے من بنی آدم کہا اللہ نے، من آدم نہیں کہا، پہلا اشکال. دوسرا اشکال یہ ہے من ظہورہم کہا، من ظہرہ نہیں کہا، یعنی آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے نہیں کہا، آدم علیہ السلام کی ذریت کی پیٹھ سے، من ظہورہم کہا. پھر ذریتہم کہا، ذریتہ ہی نہیں کہا. تو یہ 3 اشکالات ہوئے. چوتھا اشکال وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، یعنی اپنے اپنے نفسوں کے سلسلے میں وہ لوگ گواہی دے رہے ہیں. تو گواہی تو یاد رہتی ہے، مگر آج ہم بھول گئے دنیا میں آنے کے بعد، تو اس گواہی کا فائدہ کیا ہوا؟ پانچواں اشکال یہ ہے کہ گواہی لینے کی وجہ یہ بتائی گئی کہ حجت قائم ہو جائے. ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، اور کوئی انا کنا عن ھذا غافلین نہ کہے. اور کہتے ہیں کہ حجت تو انبیاء اور رسول سے قائم تو ہو گئی، جیسے کہا رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل. جب رسولوں سے حجت قائم ہو رہی ہے تو پھر وہ وعدہ الست کا کیا فائدہ؟ چھٹا اشکال یہ ہے کہ جب معلوم تھا کہ لوگ غافل ہو جائیں گے، جب یاد نہیں رہے گا تو پھر وعدہ لے کر کیا فائدہ؟ ساتواں یہ ہے او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وكنا ذریۃ من بعدهم. اس میں 2 حکمتیں ہیں کہ غفلت کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتے کہ انا کنا عن ھذا غافلین، اس میں غفلت کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتے. اور یہ کہ غافل اکثر جو ہے کسی کی تقلید کرتا ہے، تو تقلید کا بھی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ماں باپ نے کیا اور ہم بھی کیے، سزا ہمیں کیسے ملے گی. تو یہ ایک اشکال واقعی ہے کہ جب فطرت اور رسولوں سے حجت قائم ہو رہی ہے تو پھر یہ وعدہ الست کا کیا فائدہ؟ 8واں اشکال یہ ہے افتہلکنا بما فعل المبطلون، یعنی یہ سوال بھی ہو سکتا ہے کہ ہلاکت کا سوال بھی ہو سکتا ہے کہ ہلاکت کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ غافلوں کو تو ہلاک نہیں کرے گا. اللہ غافلوں کو غفلت کی وجہ سے فقط ہلاک نہیں کرتا، جبکہ اللہ کہتا ہے وما كنا مهلك القرى الا واهلها غافلون ولم يهلك القرى الا بظلم واهلها غافلون. بلکہ اللہ کسی ڈرانے والے کو پہلے بھیجتا ہے، پہلے ڈرانے والے کو بھیجتا ہے، اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ
کسی بھی غافل قوم کو جو ہے اللہ تعالیٰ ہلاک کرتا ہے. تو ڈرانے والے سے جب حجت قائم ہو رہی ہے تو وعدہ الگ سے حجت قائم کرنا کیوں ضروری ہے، کیا فائدہ ہے؟ پھر اسی طرح نواں اشکال یہ ہے کہ اگر معلوم ہوتا، اگر سب کو معلوم ہوتا کہ وعدہ لیا گیا ہے، سب کو یاد ہوتا یا وعدے کا کچھ فائدہ ہوتا، تو قرآن میں ایسے سوالات کیوں آتے؟ جیسے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اسی طرح أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ تمام آیتیں اور اسی طرح رسولوں کا آنا اگر حجت بن رہا ہے تو وعدہ الست کا کیا فائدہ؟ اسی طرح 10واں اشکال یہ ہے کہ ہر بندہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور اس کے سلسلے میں اللہ کہتا ہے کہ ہم بار بار انہیں اپنی نشانیاں بتائیں گے. جیسے کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم تفصیل سے ہماری نشانیاں بتائیں گے تاکہ وہ جو ہے لوٹ آئیں. جب یہ نشانیاں بتانا حجت قائم ہو رہی ہے تو وعدہ الست کا کیا فائدہ ہے؟ یہ تمام 10 اشکالات تھے. اس کے بعد جو ہے ایک حدیث اللہ تعالیٰ کا کلام پیش کرتے ہیں لا تبدیل لخلق اللہ، اور اس کے بعد جو ہے حدیث لاتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. پھر اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں کہ اسی لیے ابن عطیہ جیسے لوگ ان مختلف احادیث کے ظواہر کی مخالفت کرنے سے دور بھاگتے تھے. یعنی اس آیت کو بھی مانتے تھے ایک حد تک، لیکن یہ جو احادیث ہیں درمیان میں اشکالات میں بیان کیے گئے، ان احادیث اور ان آیات کے ظواہر سے اختلاف کرنے سے دور بھاگتے تھے. کہتے تھے کہ جب بندہ دنیا میں کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، رہنے میں، چلنے میں جب ماں باپ کی تقلید کرتا ہے، ماں باپ کی اطاعت کرتا ہے، تو دین بھی انہی کا اپناتا ہوگا. اسی لیے جب وہ بالغ ہو جائے گا اور شعور آ جائے گا اور تب حجت قائم ہو جائے گی، اس وقت سے وہ مجرم یا ناشکرا یا کافر یا مشرک شمار کیا جائے گا، اس سے پہلے وہ موحد ہی شمار کیا جائے گا. جیسے یوسف نے کہا، کہہ سکتے ہیں لوگ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، انہوں نے بھی اپنے آبا کی ملت کی اتباع کی. اس کے بعد کہتے ہیں اگر بغیر تحقیق کیے، علم آنے کے باوجود یعنی بالغ ہونے کے باوجود ماں باپ کے دین پر رہا، حجت قائم ہونے کے باوجود بھی ماں باپ کے دین پر رہا، تو یہی اتباع ہوا اور اتباع نفس ہے. جیسے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. اس کے بعد جو ہے ایک چھوٹی سی بحث ہے کہ اللہ نے جنتیوں اور جہنمیوں کی تعداد گن رکھی ہے، کمی بیشی اس میں ہرگز نہیں ہوگی. اور یہ جو تقسیم ہے اللہ نے علم غیب سے اس کا پتہ لگایا ہے، اس کا اندازہ لگایا ہے کہ یہ کافر مرے گا اور یہ مسلم مرے گا، تو اسی طرح کی تقسیم باقی رہے گی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتا ہے ان اللہ بکل شیء علیم وکان اللہ بکل شیء علیما. آخر میں وہ حدیث نقل کیے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ جب مکمل تقسیم ہو چکی ہے کہ جنتی ہے جہنمی ہے تب ہم کیوں عمل کریں؟ تب اللہ کے رسول نے کہا اعملوا فکل میسر لما خلق له. اس کے بعد اللہ کے رسول نے ان آیتوں کی تلاوت کی فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. اس کے بعد واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. آپ کی معاونت کا بہت بہت شکریہ. اور آگے جیسے بھی بحثیں ہوں گی، اس کے بعد سے کچھ بحثیں مستثنا ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم بحث کریں گے کہ اور کیا کیا اسباق شرح عقیدۃ الطحاویہ میں ہمیں یاد کرنی ہے، ہمیں پڑھنی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا ہے اس کو صحیح طور پر عمل کرنے اور اس کو اچھی طرح یاد رکھنے اور اسی طرح دوسروں کو صحیح طریقے سے صحیح ڈھنگ سے حکمت کے ساتھ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ تمام ساتھیوں کو اپنے جو امتحانات ہیں اس میں ممتاز درجات سے کامیابی نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.